الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لازم ہے کہ یقینی طور پہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک کے ذریعے سے، کچھ مالوں کی کمی اور پیداوار کی کمی اور جانوں کی کمی کے ذریعے سے. مبارکباد دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. جب ان پہ مصیبت پہنچتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں، ہم سب تو اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے شاباشیں ملیں گی، ان پہ رحمت ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ پا جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، جنت لے جائیں گے. انسانی زندگی میں پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. غم آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. قرآن مجید نے خصوصاً 5 قسم کی پریشانیوں کا تذکرہ کیا کہ ہر انسان کی زندگی میں ان میں سے کوئی یا 2 یا 3 یا ساری آ جاتی ہیں. ایک پریشانی یہ ہوتی ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے، بے امنی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمے ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، خطرہ رہتا ہے میرے دشمن میرا کیا کر دیں گے. دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے، بھوک ستاتی ہے، انسان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بحران ہوتے ہیں. تیسری پریشانی یہ ہوتی ہے، آمدن کم ہو جاتی ہے، مال میں کمی ہو جاتی ہے، کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، دولت ضائع ہو جاتی ہے، چور لے جاتے ہیں، ڈاکو پڑ جاتے ہیں، کسی بھی طرح سے مال کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے. گاہک ہی نہیں آتے، یہ بھی پریشانی ہو جاتی ہے. آتے ہیں تو خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے، یہ بھی پریشانی ہو جاتی ہے. ایک اور پریشانی، تیسری پریشانی، چوتھی پریشانی قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، انسان کو یہ بھی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے، ماں داغ مفارقت دے جاتی ہے، باپ کی شفقت سے انسان محروم ہو جاتا ہے،
پوری زندگی خدمت کرنے والی بیوی وہ آنکھوں کے سامنے رخصت ہو جاتی ہے، یا عورت کے لیے سر کا تاج اس کا شوہر جدائی دے جاتا ہے، ننھے منھے بچے ان کے جنازے کبھی اٹھانے پڑتے ہیں، کبھی اپنے پوتوں اور نواسوں کی میتیں دیکھنی پڑتی ہیں، کبھی اس طرح کے بھی غم انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ اور پانچواں غم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کا امتحان لینے کے لیے اس پہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ مختلف قسم کی زمینی پیداوار کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، فصل پوری نہیں ہوتی، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے غم کے اندر ایک غم یہ بھی ہوتا ہے جانوں کی کمی کے اندر، کہ بیماری آ جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، شنوائی جاتی رہتی ہے، انسان کے اوپر طرح طرح کی بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے غم ہوتے ہیں، پریشانی کا باعث بننے والے امتحان ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ پھر ان غموں کو فیس کیسے کرنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان کے اندر ہمت باندھ کے کیسے رکھنی ہے، اس میں انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان غموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، کڑتے ہی رہتے ہیں، اپنا ابال نکالتے رہتے ہیں، کبھی بیوی پہ، کبھی بچوں پہ، کبھی دوستوں پہ، کبھی اپنوں پہ، کبھی بیگانوں پہ۔ غصے میں ایسے رہتے ہیں کہ ان کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پریشانی کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، نکل کہیں اور رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ان غموں کا مقابلہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسی محفل میں چلے جاتے ہیں، غم کو بلانے کے لیے کبھی انجیکشن لگا لیتے ہیں، کبھی نشے کی گولی لے لیتے ہیں، کبھی شراب پی لیتے ہیں، کبھی نیند کی گولیاں لے لیتے ہیں، کبھی اس طرح کی زندگی کے اندر چلے جاتے ہیں کہ میرے غم اتنے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے، وہ اس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو غم ختم کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اپنا لیتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کوئی میوزک سن لیتے ہیں، کوئی گانے سن لیتے ہیں، کوئی راگ کی محفل برپا کر لیتے ہیں، کوئی ڈانس کی مجلس برپا کر لیتے ہیں، کوئی شراب و کباب کی محفل برپا کر لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی رنگ رلیاں منا کے عیاشیاں کر کے اپنے غم کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو بڑے ہی کمزور واقع ہوتے ہیں، بیچارے جب ان کی زندگی میں غم زیادہ ہی ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے سامنے زندگی ایک اندھیرے کی شکل میں اور ایک دیو کی شکل میں اور ایسے نظر آتا ہے جیسے بند گلی میں ہیں اور سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو وہ مایوس ہو کے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں، کسی چھت سے چھلانگ لگا لیتے ہیں، ٹرین کی پٹڑی پہ اپنا سر رکھ لیتے ہیں، نہر کے اندر کود جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں ایسے نہیں تو ایسے ہی غم سے نجات تو مل جائے گی۔ شریعت کیا حل بتاتی ہے؟ قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ اللہ ہمیں کیا راستہ دکھاتا ہے؟ خصوصاً آج کی دنیا میں تو غم زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، الجھنیں طرح طرح کی ہیں۔ افسوس ہے کہ علاج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن نہ ہم اسے پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اس کے ذریعے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مختلف غموں کا علاج شریعت نے مختلف طریقوں سے بتایا ہے، لیکن ان تمام طریقوں میں سے چند ایک بنیادی طریقے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا طریقہ غم کو بلانے کے لیے، غم کو مٹانے کے لیے، غم کو کم کرنے کے لیے، پریشانی کے مقابلے کے لیے، الجھنوں کے خاتمے کے لیے، اضطراب کو سکون میں بدلنے کے لیے، بے چینی کو طمانینت کے اندر چینج کرنے کے لیے، سب سے پہلا طریقہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جتنا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اتنے ہی غم سہنا اس کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ خوف کا غم
انسان کی زندگی میں بڑے بڑے خوف آتے ہیں، لیکن جب اس کا اس ہستی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے جو امن دینے والا ہے، جو سکون دینے والا ہے، تو لفظ اللہ کے اندر، لفظ اللہ کے اندر، یا اللہ کے اندر وہ سکون رکھا ہوا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے، سمندروں میں انسان سفر کر رہا ہے اور لہریں کود پڑتی ہیں، تو اس وقت بھی ایک مجبور و مضطر انسان یہی پکار کے سکون محسوس کرتا ہے، یا اللہ تو ہے نا، تیرا اختیار سمندر کی لہروں پر بھی چلتا ہے۔ جب انسان رات کے اندھیرے اس کے سامنے چھٹ جاتے ہیں تو انسان کو یقین کرنا چاہیے رات ہمیشہ رات تو نہیں رہتی، اس کے بعد صبح بھی تو آتی ہی ہے، اور صبح کی کرنیں بھی پھوٹتی ہیں۔ وہ جو رات کے اندھیروں کو ختم کر کے سورج کی روشنی اور ضیاءپاشیوں کو کائنات میں بکھیر دیتا ہے، اس کو یاد کر کے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا آج میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لفظ اللہ، اس میں محبت ہے، لفظ اللہ اس میں عزت ہے، لفظ اللہ اس میں سکون ہے، یا اللہ اس میں راحت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک پیار ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک محبت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک سکون ہے۔ اللہ کیا ہے؟ زخموں پہ ایک مرہم رکھنے کا نام ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کے غموں کو خوشیوں کے اندر بدلنے پہ قادر ہوتا ہے۔ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو انسانی تاریخ میں فرعون سے بڑا دشمن تو شاید کوئی نہیں ہوگا، اور موسیٰ کی ماں سے زیادہ خوف تو کسی کو نہیں ہوا ہوگا۔ وہ ماں جس نے معصوم سے پیارے سے ننھے سے بچے کو جنم دیا ہے، اور ماں جب اپنے معصوم بچے کو دیکھتی ہے، ایک طرف خوشی ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا بھی موسیٰ جیسا ہے، خوبصورت چہرے والا ہے، نورانی اطوار والا ہے، جسامت والا ہے، خوبصورتی والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ ماحول ایسا ہے، دشمنوں کا خوف ایسا ہے کہ موسیٰ تو پیدا اس سال میں ہوا ہے کہ تیرے دشمن تیرے تعاقب میں ہیں، جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، مجھ سے چھین کے لے جائیں گے۔ فرعون کے حواری اور فرعون کے ظالم نمائندے اور سرکاری اس کے ایجنٹ آئیں گے اور میرے اس بچے کو میری گود سے چھین کے لے جائیں گے۔ غم تو ان مرد بھی کھاتے ہیں، لیکن ماں کا غم اور طرح کا ہوتا ہے۔ یہ خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، اور خوف اتنا چھایا ہوا ہے کہ اپنے اس بچے کو پالنے کے لیے موسیٰ کی والدہ ایک صندوق سا تیار کرتی ہیں، اس کے اندر بچے کو ڈال دیتی ہیں، گود میں پیار کرتی ہوں گی، کیسے بوسے دیتی ہوں گی، کیسے محبت سے دیکھتی ہوں گی، پھر اس کو رسی سے باندھ دیتی ہیں، صندوق میں ڈال کے پھر دریا کے اندر ڈال دیتی ہیں، رسی کو کسی چیز سے خفیہ طریقے سے باندھ کے رکھتی ہیں۔ پھر جب اندازہ ہوتا ہے کہ اب دشمن نہیں آئیں گے، پھر رسی کو کھینچ کے اپنے بچے کو دوبارہ دودھ پلاتی ہے اور پھر اس کے اندر ڈال دیتی ہے۔ ایسے کرتے ہی کرتے ایک دن اپنے اس بچے کو صندوق میں ڈال کے جیسے ہی دریا کی لہروں کے حوالے کرتی ہے، یقین اور توکل اللہ پہ ہے، لیکن وہ کوئی ایسی لہر آتی ہے کہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور بچہ دریا کے اندر بہہ جاتا ہے۔ اس وقت ماں کے سینے میں غم کیسا ہوگا، خوف کیسا ہوگا۔ غم تو اس بچے کا بھی ہوتا ہے جو آنکھوں سے بچڑ جائے اور جس کی جنازے کو انسان اٹھائے، لیکن وہ بچہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر بہہ جائے اور معصوم دودھ پیتا بچہ اس کیفیت کے اندر اللہ کے لفظ میں، اللہ پہ یقین میں، اللہ کے ساتھ توکل میں کیسی محبت رکھی ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی تھی جو موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالتے ہیں، اللہ تخافی ولا تحزنی، خوف نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ غم نہیں کھانا، ہم اس بچے کو تیرے پاس واپس بھی لے کے آئیں گے۔ اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تیری شانیں کتنی عظیم ہیں۔ اس بچے کو اللہ پالتے بھی ہیں تو اس دشمن کے محل میں پالتے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي،
موسیٰ یاد تو کرے اس وقت کو جب میں نے چاہا تھا کہ تیرے چہرے کے اوپر ایسی محبت ڈال دوں تیرا دشمن بھی دیکھے تیری محبت میں گرفتار ہو جائے، دشمن کی بیوی بھی دیکھے تیرے پیار کے اندر گرفتار ہو جائے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں تجھے پالنا چاہتا تھا لیکن دشمن کے گھر میں پالنا چاہتا تھا، میں تجھے پالنا بھی چاہتا تھا لیکن شاہانہ طریقے سے، میں تجھے پالنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا تو فرعون کے اندر کے گھر کی سارے کے سارے طور اتوار بھی دیکھ لے، کیونکہ کل کو اسی فرعون کا تو نے مقابلہ کرنا تھا۔ اس کے محل میں ہوتا کیا ہے، آداب کیا ہوتے ہیں، اتوار کیا ہوتے ہیں، بعض شرائطیں کیسے ہیں، ظلم کیسے کرتے ہیں، ان سے بات کیسے کی جاتی ہے، ڈائیلاگ کیسے کیا جاتا ہے، ڈیبیٹ کیسے کیا جاتا ہے، ان کو چیلنج کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے اندر میرے رب کریم کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ خوف بھی اگر دیتا ہے تو اس خوف کو غم میں نہ بدلیں۔ اس خوف کا ایک ہی علاج ہے کہ کیا ہوا اگر بات لمبی ہو گئی ہے، کب تک رات رہے گی، روشنی تو آئے گی نا۔ کیا ہوا دروازے بند ہو گئے ہیں، اس کا دروازہ تو کھلا ہے نا۔ کیا ہوا سارے دشمن ہو گئے ہیں، وہ آسمانوں والا تو ہے نا جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ کیا ہوا کوئی بھی نہیں سنتا، وہ تو ہے نا جو راتوں کو آ کے آوازیں دیتا ہے، کوئی مجھے بلائے تو صحیح، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ تو اللہ پہ توکل، اللہ سے محبت، اللہ پہ یقین، غموں کا علاج اس جیسا کسی اور چیز میں نہیں پایا جاتا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ وہ مشرق کا رب ہے، وہ مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کو آپ اپنا کارساز بنائیں، اس کو آپ اپنا ساتھی بنائیں۔ فرعون کا غم کیسا تھا، کس طرح سے چھایا ہوا تھا؟ کوئی ایک غم تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تو غموں سے ایسے ایسے نجات دیتے ہیں، اس کیفیت میں دیتے ہیں۔ دشمن بھی دنیا میں ایسے ایسے آئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دشمن کوئی تھوڑے تھے، اپنے بھی دشمن ہیں، بیگانے بھی دشمن ہیں، رشتہ دار بھی دشمن ہیں، برادری والے بھی دشمن ہیں، پوری دنیا ہی دشمن ہے، حتیٰ کہ مکہ سے نکال بھی دیا گیا ہے۔ تو آپ تو اس نبی کے امتی ہیں جو ان حالات کے اندر مایوس تو نہیں ہوئے تھے۔ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو حالات کا مقابلہ کیا کرتے ہیں، اندھیروں کے اندر سے روشنی کو دیکھتے ہیں، پتھروں کے پیچھے بھی وہ کوئی ایسی امید کی کرن دیکھتے ہیں۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین کی وجہ سے آپ کو ایک گھر سے نکالا گیا ہے تو آپ نے مدینہ کی پوری ریاست کھڑی کر کے دکھا دی ہے۔ آپ کو مکہ سے نکالا گیا ہے تو آپ نے غار کے اندر پناہ لے لی ہے۔ جب غار کے اندر پناہ لی ہے، دشمنوں کا تعاقب بھی ہے، ان کے سائے پیچھے پیچھے ہیں اور وہ غار کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ جناب ابو بکر اپنے دل ہی دل میں یوں پریشانی محسوس کر رہے ہیں، اپنے سے زیادہ اپنے پیغمبر کی اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس موقع پہ جو اللہ کے نبی نے جناب صدیق سے الفاظ کہے تھے، وہ آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام ہے ہر امتی کے لیے، ہر غمزدہ کے لیے، ہر اس پریشان کے لیے جو دشمنوں سے پریشان ہے، مقدموں سے پریشان ہے، ان کی باتوں سے پریشان ہے، قتل و غارت سے پریشان ہے، جنگوں سے پریشان ہے، اسرائیل سے پریشان ہے اور اسرائیل کے حواریوں سے پریشان ہے اور امت کے کٹے پٹے جسم دیکھ کے وہ غمزدہ ہے۔
کہ اللہ اس امت کا کیا بنے گا۔ غم ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن اس غم کے اندر مایوس ہو جانا یہ کافر کا کام ہوتا ہے۔ ایسے حالات صدیوں بہت دفعہ آئے، بہت دفعہ امت نے ان حالات کو اچھے طریقے سے، مستحکم طریقے سے، عظیم طریقے سے رب پہ توکل کرتے ہوئے فیس کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت امام کائنات نے کیا کہا تھا؟ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں بھی کرو گے تو اللہ ہے مدد کرنے کے لیے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے میرے محبوب کو نکال دیا تھا۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وہ دونوں میں دوسرا تھا۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، وہ دونوں غار میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لَا تَحْزَنْ، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اے میرے نوجوان بیٹے، اے میری بیٹی، میں جانتا ہوں فلسطین میں اور غزہ میں 70,000 لاشوں کو اٹھا کے ہم غمزدہ ہیں، ہم پریشان ہیں، لیکن مایوس نہیں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہی فلسطین ہوگا، یہی غزہ ہوگا، یہی علاقہ ہوگا، یہی یہودی ہوں گے، انہی کی نسلیں ہوں گی، یہی ماحول ہوگا۔ بیت المقدس آزاد بھی ہوگا، اذانیں بھی ہوں گی، جمعے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، یہودی ہوں گے، ان کے کٹے پٹے جسم ہوں گے، ان کی لاشیں ہوں گی، درخت بھی بول کے کہیں گے پکڑ لے اس کو، امت کے مجاہد ہوں گے، ایک ایک کی گردن اڑائیں گے۔ رب کریم سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ تو کھرا کھوٹا علیحدہ کر رہا ہے، کون میرا ہے، کون بیگانہ ہے، کون مجھ سے ڈرتا ہے، کون دشمن سے ڈرتا ہے، کون میری صف میں کھڑا ہوتا ہے، کون دشمن کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، کون ڈٹا رہتا ہے، کون مایوس ہوتا ہے، کون مجھ پہ توکل رکھتا ہے، کون میرے دشمنوں پہ توکل رکھتا ہے، کون مجھے اپنا سہارا سمجھتا ہے، کون کسی اور کو میرا سہارا سمجھتا ہے۔ اللہ تو اس وقت دشمن کو پکڑتا ہے جب وہ عروج پہ ہوتا ہے، جب وہ پیک پہ ہوتا ہے، جب وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ ابو جہل اپنے پورے لشکروں کو لے کے مدینے آ جاتا ہے، بدر کے میدان میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور اپنی طرف سے یہ خیال کرتا ہے کہ آج میرا مقابلہ چند ساتھیوں کے ساتھ محمد کریم علیہ السلام، نعوذ باللہ یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ کمزور لوگ۔ تو اس وقت اللہ ابو جہل کو گراتا ہے، اور گراتا بھی بچوں کے ہاتھوں سے ہے، اور پھر اس کے گھر میں کام کرنے والے اور اسی کے محلے میں بکریاں چرانے والے عبداللہ ابن مسعود کو اس کے سینے پہ چڑھا کے بٹھا دیتا ہے۔ میرا اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے پھر وہ عجیب طریقوں سے پکڑتا ہے، فرعون کو اس وقت غرق کرتا ہے جو وہ اپنی جوانی، اپنی طاقت کے نشے میں پورے کر و فر کے ساتھ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ بھاگ رہے ہیں، وہ تعاقب میں نکلتا ہے، جب وہ اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ فرعون کو پھر سمندروں کی لہروں کے اندر غوطے دے دے کے مارتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں آپ مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مہربان ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اس وجہ سے بڑا غم ستاتا ہے کہ میری فلاں مجھے یہ باتیں کرتا ہے، فلاں یہ باتیں کرتا ہے، فلاں نے یہ الزام لگایا ہے، فلاں نے یہ تہمت لگائی ہے، میرا فلاں رشتہ دار یہ کہتا ہے، میرا فلاں عزیز یہ کہتا ہے، میرا فلاں میرے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں میرے بارے میں یہ کہتا ہے، فیس بک پہ میرے بارے میں یہ آ گیا ہے، ٹک ٹاک پہ کسی نے یہ لکھ دیا ہے، یوٹیوب پہ کسی نے یہ کہہ دیا ہے، اخبار پہ کسی نے یہ خبر چھاپ دی ہے، محلے میں میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ پہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اتنا عظیم و کریم ہے۔ ہمارے سلف صالحین یہ کہتے تھے، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کی باتوں سے محفوظ دنیا سے چلا جاؤں، وہ پاگل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہو اور وہ دنیا والوں کی باتوں سے محفوظ رہا ہو۔ مجھے یاد آ رہے ہیں شیخ عائز القرنی، ان کے الفاظ
کیا خوبصورت الفاظ تھے. جب بھی آپ لوگوں کی باتیں سنیں تو وہاں پہ گھبرا کے بیٹھ جانا، اپنے مشن کو چھوڑ دینا، بشرطے کہ آپ حق پہ ہوں، آپ رائٹ ہوں، آپ صحیح ہوں، آپ شریعت کے مطابق ہوں، آپ ظلم نہ کر رہے ہوں، آپ خود غلط نہ کر رہے ہوں. اگر آپ صحیح ہیں، آپ حق پہ ہیں، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ اس لیے پریشان ہیں، لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں، لوگوں نے تو اللہ کو باتیں کی ہوئی ہیں. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے، چندہ مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، ہم دیتے ہیں. تمہارا رب فقیر ہے، وہ مانگتا ہے. لوگوں نے تو اللہ کو معاف نہیں کیا. کسی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ خود کہتے ہیں یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے بچ کے دنیا سے نکل جائیں گے؟ لوگوں نے تو وقت کے انبیاء کو معاف نہیں کیا. جناب عیسیٰ کے خلاف مقدمہ قائم ہوا اور ان کے اوپر بھی مقدمے لگے. جناب یوسف کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا. جناب زکریا کو بیت المقدس کے سامنے پتھر مار مار کے شہید کر دیا گیا. جناب یحییٰ کا سر قلم کر کے دشمن کے سامنے پیش کر دیا گیا. امام کائنات سے بڑا انسان کون ہوگا؟ آپ کو کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کیا کہا. تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لوگوں کی زبانوں سے نہ اللہ بچا ہے، نہ اللہ کے رسول بچے ہیں، حتیٰ کہ نہ اللہ کے رسولوں کے ساتھی بچے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ بچے ہیں. لوگ تو ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے ابو بکر کو کافر کہہ دیا. لوگ تو ایسے غلیظ ہیں، انہوں نے عمر کے بارے میں تبصرے کر دیے. لوگوں کی زبانیں تو اتنی گندی ہیں، انہوں نے ہماری ماں کے بارے میں بعض بدبختوں نے کہہ دیا. انہوں نے اللہ کے نبی کو زہر دے کے مارا تھا. لوگوں کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں رہا ہے. تمہارے ایک شیخ، کتاب کے لحاظ سے شیخ، بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ تو لوگوں کی باتیں اس بات کی علامت ہوتی ہے، لوگ اس لیے نہیں باتیں کرتے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ اس لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کی عزت راس نہیں آتی. کبھی اس لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کے گھر میں دولت راس نہیں آتی. کبھی اس لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کی گاڑی راس نہیں آتی. کبھی اس لیے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کو آپ کا حسن راس نہیں آتا. کبھی اس لیے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کو آپ کا عہدہ اچھا نہیں لگتا. کبھی اس لیے بھی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کی اولاد سے حسد کرتے ہیں. کبھی اس لیے بھی باتیں کرتے ہیں، آپ کی بیٹوں سے حسد کرتے ہیں. کبھی اس لیے بھی باتیں کرتے ہیں، آپ کے علم سے حسد کرتے ہیں. کبھی اس لیے بھی باتیں کرتے ہیں، آپ کے کاروبار سے حسد کرتے ہیں. کبھی اس لیے بھی باتیں کرتے ہیں، آپ کے مکان سے حسد کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں. ان کا جواب اس میں نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے پریشان ہو جائیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. وہ خوش نہیں ہوں گے الا یہ کہ کوئی سرنگ نکال کے تم چھپ جاؤ. جب تک تمہیں عزت ملتی رہے گی لوگ باتیں کرتے رہیں گے. اگر آپ حق پہ ہیں تو اپنے راستے پہ ڈٹے رہیں. اللہ کے پیغمبروں کی یہی سنت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے اپنے پیغمبر سے، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے میں ایک گھٹن اور پریشانی تو آ جاتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کی پرواہ نہ کریں. فسبح، آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کی عبادت کے اندر لگے رہے. دوسرا علاج اللہ کی یاد کے بعد، اللہ پہ توکل کے بعد، اللہ پہ یقین کے بعد، ایک دوسرا علاج غموں کا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور غم کی اندھیر نگریوں کے اندر یوں ڈگمگانے سے لگتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور شیطان ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا. جو
ماضی کے انسان کے ساتھ یادیں تلخ الجھی ہوتی ہیں، ان کو قرآن مجید، احادیث اور عربی زبان میں حزن کہا جاتا ہے۔ جو مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں ان کو ہم کہا جاتا ہے، جو حال میں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو غم کہا جاتا ہے، اور جب غم پورے جسم کے اندر بکھر جاتا ہے اور دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگتا ہے تو اس کو بث کہا جاتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو دوسرا ایک حل ان تمام قسم کی پریشانیوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اتنی سی پریشانی آئی ہے، تھوڑا سا مال میں کمی آ گئی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، بحران آ گیا، معاشی بحران آ گیا، کوئی منافع کم ہوا، گاہک کم آئے، کوئی دکان کا مسئلہ بن گیا، کاروبار کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی فیکٹری کا مسئلہ ہو گیا، کوئی شیلر میں پریشانی آ گئی، کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی پریشانی آ گئی، یا خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے، اس طرح کی پریشانی آ رہی، ہم اس کو اتنا ذہن کے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ ان حالات میں یہ یاد کرنا کہ میرے اوپر اللہ کے احسانات کتنے ہیں، ان کو ذرا ایک ایک کر کے جب آپ گننا شروع کریں گے نا تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ احسانات تو اس کے زیادہ ہیں، لیکن آپ اتنے ناشکرے بنے بیٹھے ہیں کہ ان احسانات کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 5 انگلیاں کاٹ کے مجھے دے دیں اور میں آپ کو 5 ہیرے دے دیتا ہوں تو کیا آپ اس سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اپنی دماغ کی عقل مجھے دے دیں، میں آپ کو بادشاہ دیتا ہوں، تو کیا آپ اس سودے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دیں، میں آپ کو 2 کروڑ دیتا ہوں، تو کیا آپ اس سودے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر آپ کا جسم سلامت ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ نوالے ہضم کر رہے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اپنے پاؤں سے چل رہے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کا دماغ سلامت ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کی زبان بول رہی ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کے کان سن رہے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کا معدہ کام کر رہے ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، جو کچھ آپ کھا رہے ہیں ہضم ہو رہا ہے اور آپ قضائے حاجت آرام سے کر رہے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ سانس لے رہے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم ان نعمتوں کو نعمتیں سمجھتے ہی نہیں۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندہ کسی ایمرجنسی وارڈ کے اندر جاتا ہے جہاں ایک بندہ اس لیے ترس رہا ہے کہ میں اپنا نوالا اپنے ہاتھوں سے خود تو لے لوں، تب اندازہ ہوتا ہے جب اسپتال میں اس مریض کو دیکھتے ہیں جو اللہ سے صرف اتنی فریاد کر رہا ہے، اللہ میں اپنے جسم کو خود ہلانے کے قابل تو ہو جاؤں، کہیں کو اتنی فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میری ٹانگ ہی کٹ گئی ہے، اب میں کیسے چلا کروں گا، کہیں کو ایسے فریاد کر رہا ہے کہ اللہ اس کا نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے، اب اس کو ہم کیسے کور کریں گے، کیسے اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ تم گنو تو صحیح اللہ کی نعمتوں کو، تم ان کا شمار ہی نہیں کر سکو گے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، چھوٹی سی پریشانی سوار کر لیتا ہے، بڑی بڑی نعمتوں کو بھول ہی جاتا ہے۔ زمین حرکت میں نہیں ہے، اس پہ زلزلہ نہیں آ رہا تو کتنی بڑی نعمت ہے، سمندر اپنی حدوں میں ہے، سیلاب نہیں آ رہا تو کتنی بڑی نعمت ہے، سورج نکل رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، ہوا طوفان نہیں بن رہی تو کتنی بڑی نعمت ہے، زمین کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے تو کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور وہ پردے ڈال رہا ہے تو اس کا کتنا بڑا انعام ہے، وہ ہمیں پکڑ نہیں رہا ہے اور ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کی یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے، وہ پریشانی کو سوار کر کے ان ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ تو ان نعمتوں کو یاد رکھنا، ان کو گننا اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے احسانات کو یاد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہوتا ہے۔ اور غم کا ایک تیسرا علاج اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہوا ہے، دعا کے اندر رکھا ہوا ہے،
وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں غم کے علاج کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ماضی کی پریشانیوں سے، حال کے غموں سے، مستقبل کی فکروں اور مستقبل کے اندیشوں سے میں تیری حفاظت میں، تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ سے دعا کرنے میں اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ سکون رکھا ہوا ہے. ہمارے بعض علماء نے کتنا خوبصورت جملہ لکھا، وہ اللہ جب تو بول نہیں سکتا تھا، جب تو حرکت نہیں کر سکتا تھا، جب تیرے دانت بھی نہیں تھے، جب تو کھا بھی نہیں سکتا تھا، جب تیرے اندر شعور بھی نہیں تھا اور تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں خوراک پہنچانے کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور تجھے کچھ سجائی بھی نہیں دیتا تھا، کوئی انتظام نہیں تھا. جس رب کریم نے تجھے وہاں پالا اور نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا اور وہاں سے اس نے تیرے نکلنے کے راستے آسان کر دیے، وہ آج بھی تیرے ساتھ ہی ہے، بشرطے کہ تو اس کو اپنے ساتھ شامل تو کر کے دیکھ، اس کو اپنا بنا کے تو دیکھ، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے تو دیکھ. غموں کے علاج کے لیے یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. اس پہ تو اللہ نے گارنٹی بھی دی ہے اپنے قرآن میں. جناب یونس کا ایمان، ان کا توکل، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کتنا مضبوط ہوگا کہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہوں میں، کتنے کتنے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں، جہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہاں بھی ان کو رب نہیں بھولا ہے. اور اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. کوتاہیاں میری ہوتی ہیں، غلطیاں میری ہوتی ہیں. اللہ نے وہاں یہ دعا بتائی اور ساتھ کہا ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے اس کی پریشانیاں ختم کر دیں. اسی طرح ہم اہل ایمان کی پریشانیاں ختم کیا کرتے. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ایک چوتھا علاج، غم کا علاج، اللہ کے پیارے نبی کا ذکر خیر ہے. آپ کی باتیں، آپ کے حالات، آپ کی سیرت، آپ کے واقعات، آپ پر درود، آپ پر سلام، آپ کے تذکرے اس سے غم کافور ہوتے ہیں. وہ صحابی جس نے آپ سے پوچھا تھا میں اپنی دعا میں تیسرا حصہ آپ کے لیے رکھتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے زیادہ درود کر دو تو اور بہتر ہوگا. اس نے کہا آدھا حصہ آپ کے لیے، کہا زیادہ کر دو تو اور بہتر ہوگا. اس نے کہا آج کے بعد میں دعا کروں گا تو آپ نے لیے مانگنے کی بجائے آپ پہ درود ہی بھیجتا رہوں گا. فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. اگر تو ایسے کرے گا تو اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تیری پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، وہ تیری پریشانیاں خود ختم کر دے گا اور تیری ضرورتیں بھی پوری کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حالات میں امید نصیب فرمائے، اپنی ذات پہ توکل نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.